اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اجماع حاصل ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ یوں ہے کہ اس مسئلے میں تمام علماء میں اتفاق رائے نہیں ہے۔ آپ عروہ کے حواشی کو اگر دیکھیں، مستحبات و مکروہات اول سے آخر تک تمام اس طرح سے نہیں۔ احيانا معلوم هم مو كلها اذا كلها بشكل صحيح. دیکھیں کبھی کبھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہے۔ ہم ہر تمام اختلافات میں یا تمام اجماعات میں اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ ایک مثال یا دو مثالیں نہیں ہیں۔ لا مشهور ماكو. نعم انا نفس هذه المسألة بحثت. دیکھیں مشہور تو نہیں ہے، اکثر میں نے اس کو کئی دفعہ یہاں پہ نقل کیا، مراجع معروف سے بھی نقل ہوا ہے۔ اكثر من 10 ايام لا يبقى هذه رواياكم ومطلقة. هذا جو روایت ہے کہ 10 دن سے زیادہ جو نہیں رک رہا وہ روایت ہے۔ قالوا يقولون كثير السفر لازم يكون للكسب للتجارة. کہ کثیر السفر جو ہے اس کے لیے ہے یہ کہ وہ تجارت کے لیے یا کسب و کار کے لیے سفر کرتا ہو، یا عمل اس کا سفر میں ہو۔ دیکھیں دو طرح کے، یا تو اس کا عمل ہی سفر ہو یا اس کا سفر میں عمل ہو۔ مثلا زیارت کے لیے نہ جا رہا ہو، مثلا سفر ایسی صلہ رحم کے لیے نہ کر رہا ہو، بلکہ کسب و کار کے لیے سفر کر رہا ہو، تو کثیر السفر ہے اگر 10 دن ایک جگہ قیام نہ کرتا ہو۔ ابھی تو اختلافی مسئلہ ہے، ہر شخص کو اپنے مرجع کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مثلا وہ انسان جو ہر ہفتے زیارت کے لیے جاتا ہے، یا مریض ہے اس کے پاس کوئی ہر ہفتے جا رہا ہے تیمارداری کے لیے، تجارت نہیں کر رہا ہے، یعنی کسب و کار نہیں، کیونکہ روایت عمل ہو فی السفر۔ اور اس کو جو ہے وہ روایت جو ہے آگے تاکید کرتی، جو کہتے 10 دن یہاں نہ رکتا ہو۔ مثلا ہر ہفتے تبلیغ کے لیے تھا، کسی مسجد میں جاتا ہے یا کسی دوسرے شہر۔ ہاں وہ انسان جس کا سفر مقدمہ ہے عمل کے لیے، اس کے لیے بھی ویسے ہی کثیر السفر ہو جائے گا اگر سفر۔
محل خلاف ببینید یہ اعتکاف کا مسئلہ ہے اور اس میں بھی اختلاف ہے. بعضی گفتن عمومات شرط میگیره المؤمنون عند شروطهم که همین بحث در بعض نے کہا ہے کہ جو که دیگه وقت عمومی احکام ہیں وہ اس پہ شامل ہو جائیں گے. اگه نیاز پیدا کردم بردارم میدونم اما عرض میکنم عین همین در وقت هست وقت میں عرض کر رہا ہوں وقت میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دائمی نی مگه اجاره دائمی نی اگر دائمی کی بات آپ کریں تو بے بھی دائمی ہے، اجارہ بھی دائمی ہے. چرا اگه خواست اگه چرا نه همین فرعی محل خلاف جس میں اختلافی ہے مسئلہ کہ اگر انسان وقف کرتے ہوئے شرط کر دے کہ اگر مجھے بہت شدید ضرورت ہے تو میں واپس کر لوں گا، اوفو بالعقود تو یہ بعض علماء نے اس کو قبول کیا ہے. عند شروطهم عین هم هست الا شرطا حل حراما و حرم حلالا خب من شرط نمیکنه که نقل و انتقال نشه نقل و انتقال میشه اما شرط میکنه در بیع که اگر من خواستم دیکھیے بعد نقل و از این انتقال سال ہو جائے گا، ملکیت بدل جائے گی. بودیش من ازت پس میگیرم گیری داره شرط کر دے اگر کہ اگر ایک سال بعد مجھے ضرورت پڑ گئی اور تم نے نہیں بیچا ہوگا تو میں لے لوں گا، کہ یہ شرط غلط ہے؟ شرط صحیح ہے. حرم حلالا وقت در باب اعتکاف نه اونجا دلیل داره اونجا اجماع مسلم وہاں پہ چونکہ اجماع حج میں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو حج میں مسلم وہاں نہ کہیے جہاں پہ اجماع ہے کہ حج میں نہیں چھوڑ سکتا شرط کر کے. دلیل داره قرآن فرموده و اتم الحج والعمرة لله اتمامش واجب شرط پذیرم نیست کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے کہ جب حج عمرے کا احرام باندھ لو تو اس کو ختم کیے بغیر نہیں آ سکتے باہر. بقاء روز سیوم بر او واجب است به عنوان اولی یا حتی اگه شرط کرد این شرط قبول وقت اما اثبات این که این مقتضاست یا دیکھیے آپ کی بات صحیح ہے نیست لیکن مقتضا ہے یا نہیں یہ کون طے کرے گا؟ این حاکمه ادله شرط ناظر به اونه اون که ناظر به این نیست ادله شرط ناظره چرا وجهش چیه اینو من قبول دارم چرا واسه این که شرط حق میاره تو یہ میں قبول کر رہا ہوں آپ کی بات. کیوں؟ شرط حکم لاتی ہے. کرد که هر وقت فلان چیز شد این معامله رو به هم بزنه شرط کر دے کہ اگر خیار مگه نی خیار یعنی شرط یہ ہے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو میں معاملے کو ختم کر دوں گا. اطلاقات میگه معامله رو حق نداره به هم بزنه تو شرط کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں. عبادات نمیاد چون در عبادات حق نیست از این تو حق میں شرط صحیح ہے اعتکاف لیکن عبادات میں نہیں. بیع و صلح و رهن و اجاره و اینا میاد لا لا في الجهة اللي كان يسافر مكررا إليها يعني شوفوا مسافر دیکھیے جس جہت میں مسلسل سفر کر ناس من النجف الأشهر مثلا ایک ڈرائیور ہے ہر ہفتے وہ ما هسه صاير سايق مثال کے طور پہ المرة ده يودي نجف سے کربلا بصر نفس سے نجف اور نجف سے کربلا ہوتا ہے. اب اگر انسان ایک دن نہیں ایک دن وہ کربلا سے بس نجف کی جگہ کربلا سے بصرے لے گیا تو اب یہ سفر ہے یعنی اب یہ کثیر اس پہ یہ قصر کرے. اس پہ اجماع ہے تمام علماء کا کہ اگر اس نے اپنا راستہ بدل دیا طریق بدل دیا تو حکم بدل جائے گا. كلمة
دیکھیے روایت میں تو قصیر هذا تعبير الفقهاء علماء کی عمله تعبیر ہے. في السفر أو عمله السفر ہمارے پاس جو روایت میں ہے کہ عملہ فی السفر یا عملہ السفر. ببخشید یه لحظه بله محل خلافه آیه یعنی یه دونه اما گاهی آیه اطلاق شده بر چند تا آیه وقت اونجا قرینه میخواد دیکھیے آیت سے وہ ایک آیت ہے, جماعتی هم فرمودن این رو آیت الکرسی یه آیه آیت الکرسی ایک آیت ہے, مگر یہ کہ ہمیں کچھ قرینے سے معلوم ہے کہ اگلی دو بھی پڑھ لیں. جس روایت میں کہ آیت الکرسی پڑھ کر پھر اور دو ہم فیہا خالدون تو پڑھ, وہاں تین پڑھنی چاہیے. جہاں جس گفته شده قرآن نماز کہ مثلا فلاں نماز میں آیت الکرسی پڑھو اور ہم فیہا خالدون تک پڑھو. چونکہ خود شاعر نے کہا ہے لہٰذا ہم تین آیتیں پڑھیں گے, لیکن جہاں صرف کہا ہے آیت الکرسی پڑھے وہاں علی عظیم تک پڑھنا کافی ہے. تمام مستحب دیکھیں تمام مستحبات اختیارا میشه نشسته اختیاراً بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے, حتی لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں. آره خب روایت داره نصف میشه روایت میں کہ آدھا ہو جائے گا ثواب اگر اس طرح کرے, لیکن بہرحال وہ مستحب ہے, کر سکتا ہے. این اسمش نفقه ارحام اس کو کہتے ہیں ارحام کا نفقہ, یعنی پدر و بابا, پدر و مادر پدر پدر و مادر دادا دادی, نانا نانی, یک عمود یه عمود پسر و دختر بیٹا بیٹی, فرزندای پسر پوتا پوتی, نواسے نواسیاں, عموده یہ دونوں طرف سے. فقیر اگر کوئی فقیر ہو ان میں سے عمود دوسرے کے اوپر اس اگر غنی ہے اور پیسہ ہے تو واجب ہے کہ اس کا نفقہ دے. نفقه مشهور بین فقها قدر متيقنش هم همینه اور نفقہ کیا ہے؟ تمام اور لباس و مسکن خوراک اور لباس اور مسکن, کسی اور چیز کو دینا واجب نہیں ہے. نه واجب نی مستحب یعنی واجب نی پول بده برای ازدواج مستحب. واجب نہیں, مستحب ہے. اگر فقیر نہیں ہے تو مستحب ہے. سلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام علیکم الجميع ان شاء الله نعم هذا التعريف اللي الآن ذكرته للغناء هذا مو تعريف الكل من بعض یہ جو آپ نے ابھی غنا کی جو الصوت تعریف کی اور بیان کیا غنا کے وعلے کو, وہ إنما نحن في الرواية یہ تمام علماء نے قبول نہیں کیا. غنا کی تعریف میں اختلاف ہے علماء کے درمیان. عندنا في الروايات غناء ليش قول الزور في القرآن أكو أما في الروايات أكو هذا اللي قال للإمام عليه السلام جاري عند مرة تغني هسه لازم ہمارے پاس مرة حتى لو رجل وقال أنا من أروح بالمرافق أقعد هناك أستمع للإطلاقات اطلاق کلمہ جو غنا کا ہے وہ روایات میں موجود ہے. مقتضى هذا الإطلاق مثل إطلاقات الخمر بس إحنا اللي اب اس کا اختلاق کہاں تک ہے؟ یہاں جیسے شراب کہاں تک ہے؟ أهل الخبر جو اس کو جانتے ہیں وہ بتائیں کہ یہ شراب ہے. أهل الخبر مثل الغناء يعني اب جاننے والوں سے ہم پوچھیں غنا کسے کہتے ہیں؟ الفسق والفجور شنو يسموه غناء هذا حرام
جس کو بھی فسق و فجور والے غنا مانتے ہوں، گانا بجانا مانتے ہو، حرام ہے. وأمثال ذلك. ولذا جماعة من الفقهاء وأنا أتصور هذا هو الأصح أنه هذا التفسير للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه اسی لیے میرا نظریہ، بہت سی بڑی جماعت علماء کا نظریہ یہ شیخ انصاری کے موافقت میں إطلاق الغناء في الروايات إلى أهل الفسوق والفجور کہ مطلق غناء مع أنه لا يصدق عليه تفسير الشيخ الأنصاري. کہ ہر وہ چیز جس کو غنا شمار کیا جاتا ہو، ما يعرف غناء عامة الناس مو أهل الخبرة ما يعرف غناء شنو، مثل عامة الناس ما يعرف الخمر يعني شنو. أي 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 لا لازم فحص. دیکھیں موضوعات میں تحقیق ضروری. يعني مثل ما أهل الفسوق والفجور يحددون الخمر، الشرع قال الخمر حرام، شاعر نے کہا خمر یعنی شراب حرام ہے. اب وہ کیا ہے؟ جو جس چیز کے اوپر بھی شراب کا اطلاق ہو وہ حرام ہے. اسی طرح جس چیز پہ بھی گانے بجانے کا اطلاق ہو وہ حرام ہو جائے. اور اگر ہمیں شک ہو جائے تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو تحقیق کریں. اصالۃ البراءہ استعمال آئے گی لیکن تحقیق کے بعد. فقہ میں اصول میں انہوں نے بیان کیا شیخ انصاری نے، لیکن جب اپنے فقہ میں آ کے فتویٰ دینے کا مقام آیا تو انہوں نے اس اصول قبول نہیں کیا. موضوعات میں فحص یعنی تحقیق ضروری ہے. صرف دو مورد ہیں، طہارت اور نجاست میں، اس میں تحقیق ضرورت نہیں ہے. اور نکاح میں دو چیزوں میں، نکاح میں اور طہارت میں فحص ضروری نہیں ہے. يعني بحاجة إلى استنباط فحص يريد. هذا بحث آخر محل خلاف. وفي یہ جو بحث آپ کر رہے ہیں دوسری بحث ہے. شیخ انصاری اور ان کے بعد کے علماء نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، عام سی چیز ہے. مفاتیح الاصول میں شیخ محمد مجاہد نے اس کو نقل کیا، اور شیخ انصاری کے دیگر اساتید نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ عرف اور لغت میں اگر اختلاف ہو جائے تو کون مقدم ہے. میرا نظریہ ہے کہ عرف لغت سے پہلے ہے، مقدم. ہاں اگر ہمیں اختلاف عرف میں بھی حجت درس
خود دیوار کعبه شکاف بخوره حتی یک آدم وارد بشه اعجاز نیست؟ کیا خود دیوار میں کا پھٹنا یا اور اس میں ایک انسان کا داخل ہو، کیا یہ اعجاز و معجزہ نہیں؟ اور بھی چیزیں بھی معجزہ ہو سکتی ہیں اور ہوئی. هر چی به نتیجه اون اعجاز بده این هم اعجاز چه اشکال داره؟ بله 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 فقط یک بحث یک روایت داره و اون این است که در اگه صرف ایک چیز کشور اسلامی باشه یک دونه روایت داره اونم محل خلافه. صرف ایک روایت ہے اور فقہا میں اختلاف ہے کہ اس میں اطلاق ہے کہ نہیں ہے، کہ بیابانوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں. و طهارت و نجاست ما دلیل خاص داریم که بحث نمیخواد. در نکاح به حضرت عرض کردم پرسیدم از زنه که تو در عده یا نه، حضرت فرمودن چرا سوال کردی؟ یعنی پس من بحث نمیخواد. حضرت سے کسی شخص نے کہا کہ میں نے خاتون سے عدت کے سلسلے میں پوچھا، حضرت نے کہا تم نے کیوں پوچھا؟ یعنی اس میں همون دلیلی که میگوید وہی دلیل کہ اصول ترخیصیہ احکام میں جاری نہیں ہوتے بغیر جستجو کے، وہی حکم آ کر موضوعات پہ کرتا. در احکام اجماعیه در موضوعات 7 تا قوله نه یه دونه و دو. لیکن موضوعات میں اختلاف رائے ہے علماء میں. اذا في دينها ما قعد نعم ليش ليش نعم صبروا قلت في الفروج والدماء في الفروج ماكو احتياط وين؟ فجر رواية اكو مع ذلك الامام قال ليش سألت؟ لیکن روایت ہے کہ امام نے فرمایا کیوں تم نے سوال کیا؟ لا اذا نجر لا اذا نجر حرام خب ما يجوز البحث. اگر علم ہے تو بات ہی نہیں ہے، بالشك شک میں بحث ہو رہی ہے. البحث بالشك. واحد يريد يتزوج مرة ایک انسان کسی خاتون سے هل انت في العدة او لا؟ کسی خاتون سے عقد کرنا چاہتا ہے، کیا اس سے پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ تو شادی شدہ ہو کہ نہیں ہو، عدے میں ہو کہ نہیں ہو؟ ایمان پر نہیں ہے ضرورت ہے. ہاں علم ہے تو ایک الگ بحث ہے. ما يحتاج. اما في الدماء يحتاج الى فحص في كل مكان في كل مكان حتى في حد الترخص يحتاج الى فحص حتى في حد ترخص میں، خون میں، ہر چیز میں. صرف دو چیزوں میں جستجو اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ایک نکاح میں، ایک طہارت میں. يشفع اذا ما نوى غسل الجمعة. اگر اس نے غسل جمعہ کی نیت نہیں کی، غسل الجمعة عبادة غسل جمعہ عبادت، نیت کی ضرورت ہے اسے. كان يوم الجمعة وعليه جنابة واغتسل للجنابة وما نوى الجمعة نعم يستحب عليه ان يغتسل للجمعة. اگر اس نے جمعے کا غسل کیا، جمعے کے دن جنابت کا غسل کیا اور جمعے کی نیت نہیں کی تو مستحب ہے غسل جمعہ بھی کرے. الله اذا نوى. اما اذا ما اگر اس نے نیت کر لی تو کافی ہے ایک غسل، لیکن اگر نیت ہی نہیں کی تو نہیں، مستحب باقی رہے گا اپنی جگہ پہ. روایت روایت داره در کتاب یه مورد است که چند مورد روایت داره. لیکن روایت میں سجاد امام سجاد کا رسالہ اگر آپ دیکھ، حق دلیلی بر وجوب نیست. لیکن وجوب پر دلیل نہیں ہے، حق مستحب بھی ہو سکتا ہے، جیسے پورا رسالہ حقوق امام سجاد کا. لا افتي ببطلان العقد ولا افتي بالجواز. انا عندي احتياط وجوب. میں نہ باطل ہونے پر فتویٰ دیتا ہوں، نہ جواز پہ. میں احتیاط واجب کا قائل ہوں کہ باپ کی اجازت احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کنواری لڑکی کے لیے. يرجع الى فقيه جامع للشرائط.
دیکھیے اگر اس سے بسم اللہ کہہ کے ہتھیار سے فائر کیا یا تیر چلایا تو اگر اور شکار کے لگ گیا اور وہ پہنچنے سے پہلے مر گیا تو یہ ذبیحہ ہے، اس کو کھانا جائز ہے۔ ہاں اگر پہنچا اور وہ زندہ تھا تو ذبح ہے کرنا کسی اللہ کا نام لینا کافی، حتی فارسی میں یا خدا کہے یا اللہ کہے، عربی میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے چاروں رگوں کٹنا ضرور، دو تا از رگا به این وصله، اگه این با بدن شد اون دو تا رگ بریده نشده، باید این با طرف سر باشه تا اون دو تا رگ بریده بشه۔ دیکھیے چاروں رگوں کا کٹنا ذبیحہ میں ضروری ہے، دو رگ اگر کٹی تو کافی نہیں ہے، حتیٰ تین کٹی ایک نہیں کٹی تو کافی نہیں ہے۔ بالعقد الدائم كل اشكال ما الدائم ولكن على الزوج مهر المثل۔ دیکھیے عقد دائم میں اگر اسے شرط نہیں کی تو عقد صحیح ہے لیکن مہر المثل دینا پڑے، لیکن اگر عقد مطاع میں مہر کو ذکر نہیں کیا یا تعین نہیں کیا تو عقد باطل ہے۔ المشهور بين الفقهاء انه في العقد الدائم بلا مهر العقد صحيح ولكن يجب على الزوج مهر المثل۔ علماء کے درمیان مشہور یہی ہے کہ کہ دائمی عقد میں مہر کا تعین کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کیا تب بھی عقد صحیح ہے لیکن مہر المثل دینا پڑے گا۔ رسول نے فرمایا انما کے ساتھ، علم حجت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، معلوم ہونا کافی ہے۔ کتاب جواہر کو آپ دیکھیں کہ اجنبی کا نطفے کا وضع کرنا رحم میں جائز نہیں ہے۔ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظكم ان شاء الله، ان شاء الله، الله موفقين ان شاء الله، اهلا وسهلا، اهلا ومرحبا، سلمكم، اهلا وسهلا، نحتاج الى دعاء، ادعو وتدعونني، ندعو لك ان شاء الله بحضور ابن من امير المؤمنين ان شاء الله، الله يحفظكم، الله يحفظكم.